بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے آج تحریک انصاف کی قیادت سے ملاقات کے درمیان ایک بہت معنی خیز جملہ بولا ہے، اور وہ معنی خیز جملہ یہ ہے، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ مضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے تاثر کیا گیا ہے؟ اس سے تاثر یہ گیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے انہیں تاثر یہ دیا ہے کہ بھئی آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جیسا آپ سوچ رہے ہیں چیزیں ویسے ہی ہو رہی ہیں اور اسی طرف جا رہی ہیں۔ اس جملے نے بڑا حیران بھی کیا، کیونکہ اب مولانا سے توقعات یہ باندھ لی گئی ہیں یا مولانا سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے بیسیکلی کہ مولانا کئی چیزوں پر تو نہیں مان رہے، لیکن بہرحال ایک چیز پہ مان رہے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ اب میں نے بھی کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ بھائی اگر اس بات پہ کوئی مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے یہ تو ملک کی ضرورت ہے، یہ تو بالکل ایک آئینی چیز ہے، زبردست چیز ہے، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو اگر مولانا اس پہ مان جاتے ہیں تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ پھر تو ساری چیز آپ نے اٹھا کے حکومت کی مٹھی میں دے دی، پھر تو وہ جو چاہیں گے اس سے کریں گے نا۔ پھر یہ تو نہیں ہو سکے گا کہ مولانا کو یہ گارنٹی دے دیں کہ بھئی آپ کورٹ بنوائیں، ہم اس سے غلط چیزیں نہیں کرائیں گے، یا ہم اس سے اپنی فائدے کی چیزیں نہیں کرائیں گے، ہم اس سے حکومت کے کنٹرول میں رکھنے کی ساری چیزیں کوشش نہیں کریں گے۔ یہ گارنٹی تو کوئی حکومت مولانا کو دے نہیں سکتا۔ تو مولانا کافی دن سے ششوپن کا شکار تھے، مولانا اس سے پریشان تھے یقیناً کہ بھائی اگر ہم ایک گڈ ول میں بھی کرتے ہیں اور قوم کے بھلے کا سوچ کے بھی کرتے ہیں تو موجودہ حالات میں اس کے جو اثرات نکلیں گے وہ اتنے تباہ کن ہوں گے کہ سارا ملبہ اس کا مولانا پہ پڑ جائے گا۔ تو کیا مولانا فضل الرحمان اپنے کارکنوں، عوام اور باقی جو پاکستان کے لوگ ہیں پورے، ان کی منشا کے مخالف سمت میں جا کر کیا وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بنوا دیں؟ یعنی کانسٹیٹیوشن کورٹ نے جب اپنا رنگ دکھانا شروع کرنا ہے، ملبہ مولانا پہ گرے گا۔ جیسے ہی اس کانسٹیٹیوشن کورٹ کے ذریعے سے سیاسی جماعتوں کو باندھنے کی کوشش کی جائے گی، آئین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی، چیزوں کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے گی، تو سارا کا سارا نزلہ ہر وقت ہر دفعہ مولانا پہ آ جایا کرے گا۔ مولانا کو ایسا لگتا ہے کہ اس بات کا اندازہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا نے اب ایک بڑا زبردست حل نکالا ہے، یا وہ اس حل کی طرف سوچ رہے ہیں۔ یعنی جہاں بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم جی بنیادی انسانی حقوق کے جو آرٹیکلز ہیں اس کو ہٹانے کے خلاف نہیں ہیں، ہم 17(2) میں تبدیلی کے خلاف نہیں ہیں، ہم 8 میں تبدیلی کے خلاف نہیں ہیں، 199 کے خلاف نہیں ہیں، یعنی کے حق میں نہیں ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان سارے آرٹیکل کو تو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ آج آ کے وہ تیار تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے وہ بنانا آپ چاہتے ہیں تو پھر اس پر بات ہو سکتی ہے، اور ججز کے اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار پہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ مولانا نے کر دیا تو پھر تو سب کچھ ہو گیا، پھر تو آپ سمجھیں کہ سب کے گیم سب کے ہاتھ سے نکل کے حکومت کے کورٹ میں چلی گئی۔ تو اب سلوشن کیا نکال رہے ہیں مولانا؟ سلوشن یہ نکال رہے ہیں جو آج کامران مرتضیٰ صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے پوری کہانی ایک طرح سے کھول دی ہے۔ انہوں نے کامران مرتضیٰ نے ندیم ملک صاحب کے شو میں کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ممکن ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے اندر ایک آئینی بینچ بنانے کی تجویز دیں، یعنی پوری کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ یہی سپریم کورٹ رہے، سپریم کورٹ آف پاکستان رہے، اور اس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن بینچ بنا دیا جائے۔ اچھا، اب وہ یہ کس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں، اور جو اس کے جواز پیش کر رہے ہیں وہ بہت ہی معقول ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی 60,000 کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں، یہی وجہ بیان کی جا رہی ہے نا کانسٹیٹیوشن کوڈ بنانے کی۔ پیپلز پارٹی کا پورا مقدمہ ہی یہ ہے، پورا مقدمہ کہ جی ملک میں چونکہ انصاف کی فراہمی میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے، اس لیے کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو انصاف کی فراہمی وقت پر ہو سکے۔ اگرچہ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ بھائی جو لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں وہ تو لوور جوڈیشری میں پینڈنگ ہیں، وہ تو سیشن کورٹ سے بیچارے لوگ اٹھ کے اوپر ہائی کورٹ تک نہیں پہنچتے، لاکھوں کیسز تو وہاں پینڈنگ ہیں، اور اگر فرض کریں کسی کو انصاف کے حصول میں 25 سال لگتے ہیں تو اس میں سے 23 سال تو اس کو نیچے کی عدالتوں میں لگ جاتے ہیں نا، باقی 2 سال اس کی پینڈنگ کیس یہاں پر ہوتا ہے سپریم کورٹ میں آ کے۔ تو سپریم کورٹ کی پینڈنسی جو ہے وہ انصاف میں تاخیر کی اتنی بڑی وجہ نہیں بنتی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ 60,000 کیسز پینڈنگ ہیں، تو اس میں سے صرف سپریم کورٹ میں 60,000 کیسز، اس میں سے صرف 200 کیسز پینڈنگ ہیں جو کانسٹیٹیوشنل معاملات پر ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ کہاں ایک طرف 58,000 کیسز اور دوسری طرف جو ہے وہ 200 کیسز، یعنی 58,000 غلط کہہ رہا ہوں، 60,000 میں سے 59,800 کیسز، 59,800 کیسز جو ہیں وہ تو ہو گئے عام سائلین کے، عام معاملات، اور باقی صرف 200 کیسز بچے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہیں۔ تو کیا ان 200 کیسز کے لیے پوری کوڈ بنا دینی چاہیے؟
تو جے یو آئی جن لائنز پہ اب سوچ رہی ہے، غور کر رہی ہے، وہ بہت معقول ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں ہمیں ان 200 کیسز کے لیے پوری کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ 8 ججز کی کوڈ بنا دیں گے، 10 ججز کی کوڈ بنا دیں گے، اور وہ یہ 200 کیسز ہیں سارے، پھر کیا کریں گے، پھر آپ یہ کیسز ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ اس کو کورٹ کو بند کر دیں گے، یا ججز کی تعداد سے 2 رکھ لیں گے کہ بھئی اب تو کیسز تھوڑے رہ گئے ہیں، 2 ججز پہ پوری کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہے وہ 2 ججز پہ چلے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ باقی الگ سے کام کرتی رہے۔ تو یہ غیر معقول سی بات ہے۔ تو اس لیے اب جے یو آئی سوچ رہی ہے کہ حکومت کو تجویز کرے کہ نہیں جناب، ان حالات میں، ان فگرز کے ساتھ، ان 60,000 میں سے صرف 200 آئینی معاملات ہیں، تو ان فگرز کے ساتھ آپ کو نئی کانسٹیٹیوشن کوڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اسی کوڈ کے اندر ایک آئینی بینچ بنا دیں جس کے ججز کی تعداد 5 ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب اگر 5 کی تعداد پہ میں یہ بینچ بنا دیا جاتا تو آپ کہیں گے جی آلریڈی وہاں پر تو 17 ہیں، تو اس سلسلے میں سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ آپ 5 ججز بڑھا لیں، آپ 17 سے بڑھا کر 22 کر دیں، 22 نہیں کرنے تو آپ اس کی تعداد بڑھا کر جو ہے وہ 25 کر لیں، لیکن آپ آئینی ترمیم کر کے ججز کی تعداد کو بڑھا لیں، اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا کے اس میں سے آپ ایک بینچ بنا لیں۔ تو یہ موجودہ حالات میں بہت ہی معقول تجویز معلوم ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا لگتا ہے کہ قوم کا اس پہ اتفاق ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ واقعی اس پر اتفاق ہو سکتا ہے، اور یہ ایک ایسی تجویز ہے کہ جس سے حکومت کو انکار کی گنجائش بھی نہیں رہتی، کیونکہ مقصد اگر پینڈنگ کیسز ہیں تو پھر تو اس سے یہ تو پینڈنگ کیسز حل ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، ویسے بھی جو کانسٹیٹیوشن کوڈ بنانا چاہتے ہیں اس کی تعداد یہ 7-8 ہی رکھنا چاہتے ہیں نا، وہ 7-8 ججز آپ اٹھا کر اس کوڈ میں ڈال دیں، اس کوڈ کو بڑھا دیں، اس میں ججز کی تعداد بڑھا دیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کا جو اصل مقصد تھا کانسٹیٹیوشن کوڈ بنانے کا، وہ مقصد اس سے پورا نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ ججز کی تعداد جو آپ بڑھائیں گے وہ رہیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کے انڈر ہی۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ نئی کورٹ ہو، اس کا نیا چیف جسٹس ہو، اور اس چیف جسٹس کے ماتحت ساری چیزیں، اور وہ چیف جسٹس ہم نے خود لگایا ہو، ہمارے گھر کا بندہ ہو، اور اس کے نیچے جو ججز ہوں وہ بھی ہم نے خود لگائے ہوں، ایگزیکٹو نے لگائے ہوں، پرائم منسٹر نے لگائے ہوں۔ تو جب ایگزیکٹو اور پرائم منسٹر ان ججز کو لگا دے گی تو پھر مسئلہ حل ہوگا۔ یہاں پر اگر فرض کیجئے منصور علی شاہ ہیں، یا آفریدی ہیں، یا کل کو منیب اختر بن جاتے ہیں، یا کوئی بھی چیف جسٹس آف پاکستان بنتا ہے، تو یہ کانسٹیٹیوشن کوڈ کے ججز تو ان کے انڈر رہیں گے، تو حکومت کا تو مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا۔ حالانکہ لاجیکلی اسپیکنگ ان کی بات، ان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے کہ پینڈنگ جو پینڈنسی ہے وہ حل ہو جائے گی، لیکن ان کا اصل جو مقصد ہے وہ سرو نہیں ہوتا، اور وہ یہ کہہ بھی نہیں سکتے منہ سے، تو حکومت اس معاملے میں آ کر پھنس جائے گی، انکار بھی نہیں کر سکتی، اور وہ کہے گی نہیں جی پھر تو ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے مولانا نے آج یہ جملہ دیا، انہوں نے کہا کہ آپ محفوظ اور مضبوط ہاتھوں میں ہیں، کیونکہ مولانا اب اس آپشن کو ڈسکلوز نہیں کر رہے، ہلکا سا ہنٹ ضرور دیا ہے کامران مرتضیٰ نے آج، اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں یہ بات چیت پارٹی کے اندر ہوئی ہے، یہ آپشن زیر غور ہے، اسی لیے انہوں نے آج یہ ہنٹ دیا ہے اور اس پہ بات کی ہے۔ اچھا، اب بھی جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان یہ کیوں نہیں چاہتے کہ حکومت کی وکٹ پہ جا کر کھیلیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ صرف اس نقطے پر اپنا سودا نہیں بیچ سکتے کہ جی میں نے تو ملک کے اور قوم کے مفاد میں آئینی عدالت کو سپورٹ کیا تھا کیونکہ کیسز کی تعداد پینڈنسی بہت زیادہ تھی۔ یہ بات اس وقت بالکل کمزور ہو جائے گی جب اس کے ثمرات نکلنا شروع ہوں گے، منفی ثمرات اور اثرات مرتب ہونا شروع ہوں گے اس قوم کے اوپر، اور حکومت بالکل شکنجہ مضبوط کر لے گی، تو اس صورت میں جا کے یہ ہوگا۔ آپ دیکھیے، ویسے بھی حکومت کو یہ لگتا ہے کہ جے یو آئی کو یہ لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہم یہ اختیارات اس موجودہ حکومت کو نہیں دے رہے، بلکہ اس مقتدرہ کو دے رہے ہیں جو ہمیشہ اس اختیار کو استعمال کر سکے گی اور جوڈیشری کو کنٹرول کرے گی۔ جے یو آئی کو لگتا ہے کہ یہ کل بھائی نون لیگ کے خلاف بھی استعمال ہوگا، کل پیپلز پارٹی کے خلاف بھی استعمال ہوگا، آج پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہوگا، ضرورت پڑنے پر جے یو آئی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو اپنی داڑھی ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں دینے والی بات ہے، اس لیے بھی مولانا اس پر ریلکٹنٹ ہیں۔ دیکھیں، آج میری بات ہو رہی تھی ان سے غلام علی صاحب سے، حاجی غلام علی سابق گورنر تھے، تو میں نے غلام علی صاحب سے پوچھا کہ بھائی یہ تو اب 15 تاریخ کو تو سارے بندے بلا لیے گئے ہیں اسلام آباد میں، ایم این ایز اور سینیٹرز، حکومت نے کہا ہے کہ تمام ایم این ایز اور سینیٹرز 15 تاریخ تک پہنچیں، تو آپ کی تجویز پر اس کو ایس سی او کے بعد تو لے گئے ہیں، لیکن ایس سی او کے فوراً بعد یہ 16 کو 17 کو ترمیم لانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر 17 کو نہیں آتی اور 27 کو آ جاتی ہے تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا، کون سی قیامت آ جائے گی، یعنی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کے اندر یہ مشاورت ہو رہی ہے کہ بھائی یہ جب بھی ایس سی او ختم ہو اس کے بعد اجلاس بلایا جائے تو پھر قومی اسمبلی کے اندر اس پر سیر اصل بحث ہو،
لمبی گفتگو ہو، اس کو کمیٹیوں میں بھیجا جائے، کمیٹیوں کے اندر جا کے ڈسکشن ہو، اور اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کے فلور پر دوبارہ آئے، سینٹ میں جائے، وہاں بحث ہو، تو اس سارے معاملے میں 25 تاریخ تو گزر جائے گی۔ تو انہوں نے کہا تو پھر گزر جانے دیں، کون سا مسئلہ ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بیسیکلی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی صورت قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں نہیں ہیں، وہ قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں جاتے، بلکہ سورسز سے یہ رپورٹ بھی ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے وفد آیا ملنے کے لیے حکومت کا، تو ان سے کہا کہ بھائی یہ قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور بات کرو، قاضی فائز عیسیٰ کی میرے ساتھ بات نہ کرو۔ تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہے۔ دیکھیے مولانا ملٹری کورٹس کی پہلے مخالفت کر چکے ہیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اب اس کا ہم بتا رہے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے اس کے بھی وہ حق میں دکھائی نہیں دے رہے، پھر صوبائی آئینی عدالتیں اس کے حق میں بھی نہیں دکھا رہے، 199 کے بھی جو ہے وہ اس سے عدالتوں سے ہائی کورٹ سے اختیارات لینے کے بھی وہ حق میں دکھائی نہیں دے رہے، قاضی صاحب کے وہ کسی طرح حق میں نہیں ہیں، تو پھر وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ حکومت کو ان سے کوئی خیر کی توقع یا اپنے فائدے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ مولانا ان کے وکٹ پر ابھی تک جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر وہ ایسا اس کے باوجود وہ جاتے ہیں تو نہ صرف وہ حیران کریں گے اب سب کو، بلکہ وہ اپنی پارٹی اور عوام کے غیظ و غضب اور غصے کو بھی دعوت دیں گے، اور اس بات کا مولانا کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ بھائی عوام کا رد عمل اس پر کیا آئے گا۔ مولانا کو اس بات کا پتہ ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ اس الیکشن میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ آئندہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا اگر انہوں نے یہ کیا، کیونکہ اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے تانا بن جائے گا کہ مولانا صاحب آپ تھے جس کی وجہ سے یہ ترمیم ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں نا، آج مولانا فضل الرحمان بظاہر لگتا ہے بڑی اہمیت اختیار کر گئے، آج یہ بڑا وہ لائم لائٹ میں آ گئے ہیں۔ آج سچویشن نمبر گیم ایسی بن گئی ہے کہ مولانا کے 5 لوگ یا قومی اسمبلی میں 7 لوگ بھی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، سینٹ میں ان کے 5 لوگ بھی بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، مولانا کی جناب واہ واہ ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف مولانا ہمیشہ تاریخ کا ایک متنازع کردار بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ اس کو سپورٹ کریں گے۔ یہ 8 سے 25 سال کے بعد بھی جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور کسی کے ساتھ ٹاک شو کر رہے ہوں گے بیٹھے، تو اگر اللہ نے ہمیں زندگی اتنی دی تو پھر بھی ہم یہ نکتہ کہیں گے، یاد ہے 2024 کی بات ہے، مولانا نے اس وقت جو ہے وہ یہ آئینی عدالت مولانا نے بنوائی تھی جس کے آج ہم اثرات دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ایک تانا بن جائے گا، جیسے سپریم کورٹ پر حملہ نون لیگ کے لیے ایسا تانا بنا ہے جو آج 2024 میں بھی ان کی جان نہیں چھوڑ رہا، باوجود اس کے کہ اس کو 26 سال ہو گئے ہیں، آج بھی نون لیگ کی جان نہیں چھوڑا۔ تو کچھ تانے پھر آپ کے ہمیشہ آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اس سے بچنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ تانا ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ جڑ جائے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس اب راستہ کیا بچا ہے۔ حکومت کو پتہ چل رہا ہے، دیکھیں نا، اگر مولانا فضل الرحمان قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں مان رہے، وہ چاہتے ہیں کہ قاضی کا تو نام ہی نہ لو، تو پھر آپ بتائیں نا، حکومت نے وہ ساری محفل ہی قاضی کے لیے سجائی ہے، یعنی یہ سارا کچھ ان کو لگتا ہے کہ تبھی اس کا فائدہ ہے جب قاضی فائز عیسیٰ ہوں، تو جب قاضی ہی نہیں ہوں گے تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو اس سے مولانا سے حکومت بھی تقریباً مایوس ہو گئی ہے، اور اب انہیں لگتا ہے کہ نہیں، مولانا کے علاوہ کچھ کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ کہ انہوں نے اسپیکر کے ذریعے خط لکھوایا ہے الیکشن کمیشن کو، اور کہا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کریں۔ اب مخصوص نشستیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں تو نمبر پورا کر دیں گی، اور وہاں پر تو آئینی ترمیم فوراً ہو سکتی ہے، لیکن سینٹ کا مسئلہ پڑ گیا ہے۔ سینٹ میں اگر مولانا نہیں مانتے تو سینٹ کہاں سے پورے کرے؟ تو اس کا ایک ہی راستہ بچا ہے کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو توڑا جائے۔ اب پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو توڑنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، ان لوگوں پر بھی جو لوگ پہلے دن سے پیدائشی سیاستدان جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہیں، یعنی انہوں نے سیاسی آنکھ ہی پی ٹی آئی میں کھولی تھی، یعنی 20 سال سے ان کی رفاقت ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، ایسے لوگوں کو بھی توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ ایک تو ہے نا کہ چلیں گھومتے پھرتے پی ٹی آئی میں لوگ آئے ہوئے ہیں، جو نظریاتی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو بھی توڑنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ان کے کسی کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، کسی کے فیملی کے کو تھریٹ ہے، یعنی مختلف چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ سب کچھ کر کے پی ٹی آئی سے اب نمبر حاصل کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے پاس اب ایک ہی راستہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کی بقا کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اور مل کر اس گیم کو چلانے کے لیے کہ وہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو توڑے، ادھر سے الیکشن کمیشن کے ساتھ گیم بنائے، الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستیں دے کر 2/3 اکثریت بنا کے دیں، اور سینٹ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو زبردستی توڑ کے نمبر پورا کر لیا جائے۔ یہ کر کے حکومت جو ہے وہ اب یہ آخری طریقہ 25 سے پہلے یہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اب اس سارے کھیل کے امکانات بہت کم رہ گئے ہیں، اور یہ بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹرز 5 سینیٹرز کو توڑنا یہ بہت ہی مشکل کام مجھے تو دکھائی دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان اپنا کارڈ جو کہ جس کی صرف ابھی ہوا آئی ہے، یہ کارڈ وہ شو کب کرتے ہیں، جب وہ شو کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ حکومت کا اس پر رد عمل کیا آتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔